بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ رمضان کا آخری عشرہ جاری ہے اور تقریباً عید کا بھی سماں قریب ہی ہے، جس میں اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی پوری زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو کو، جس نے 25 سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے، تو آپ نے ان کا مختصر سا جواب دیا۔ اگر آپ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جوابات کو دیکھیں گے تو آپ کی پوری زندگی اس میں شامل ہے۔ تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا کہ ایک دن آپ صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرما تھے، تو اس محفل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جنہوں نے اس کو محفوظ کر لیا اور پھر بتایا۔ تو بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، تو وہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ تو آپ نے کہا پوچھو۔ تو اس نے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پھر اس نے فرمایا کہ میں عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جسے اپنے لیے اچھا سمجھو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس نے کہا کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل کرو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے دربار میں خاص خصوصیت کا درجہ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام نہ کھاؤ۔ پھر اس بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ سے گناہ سے پاک ہو کے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کیا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، گناہ میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو۔ پھر اس نے کہا چاہتا ہوں اللہ مجھ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرو، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ پھر اس نے کہا چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کیا کرو۔ پھر اس بدو نے کہا یا رسول اللہ، رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچو۔ پھر اس نے کہا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو
اسے اپنا محبوب بنا لو، آپ محبوب بن جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی یوں کیا کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس بدھو نے آپ سے کہا کہ کیا چیز گناہ سے معافی دلائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو، عاجزی، بیماری۔ پھر اس نے کہا کہ کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چیزوں پر صبر۔ یہ ابھی تک 20 سوال ہوئے تھے، پھر اس نے 5 سوال اور کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو دنیاوی سوالات تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کر دے گی؟ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم چپکے صدقہ اور صلہ رحمی کیا کر۔ پھر اس نے کہا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی برائی چیز ہے؟ آپ نے کہا بد اخلاقی اور بخل۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق، تواضع، صبر۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ 25 سوال تھے جو بدھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، تو آپ نے اس کا مختصر سا جواب دیا۔ یعنی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوابات کو سن لیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو یقین کرے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں بھی کوئی مسائل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نبی کی عملی زندگی ہمارے لیے ایک فلاح ہے۔ تو اگر ہمیں کہیں بھی کوئی مشکل پیش ہے تو ہم دیکھیں کہ کیا اس 25 چیزوں کے اندر ہم موجود تو نہیں ہیں، اور 25 چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 25 جو بدھو نے سوالات کیے تھے، اس کی جو آپ نے جوابات دیے تھے، کیا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ ہمیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں زندگی کے کسی موڑ پر بھی کوئی پریشانی ہے تو ہم اس جوابات کو سنیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے جو آپ نے ہمیں حکم دیا، جو بتایا، جو حدیث شریف میں ہے، تو اس 25 سوالات کا مطالعہ کر لیں آپ، تو آپ کو سب پتہ چل جائے۔ رمضان کا بہت پیارا مہینہ جا رہا ہے۔ میں تمام بھائیوں کے لیے، تمام سبسکرائبر کے لیے، کہ تمام سننے والوں کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے۔ اور جو کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، میں اس کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو آپ بھی دعا کیا کرے درود پاک پڑھ کر۔ حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔